الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اسی طرح چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، جبکہ در حقیقت ان سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم نے ان سب کی خوب آزمائش کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو جان لیا کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور اپنے ایمان کے دعوے میں کھرے ثابت ہوئے، اور اسی آزمائش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی جان لیا جو صرف اوپری طور پر ایمان لائے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کو مخاطب کیا ہے اور انہیں ہوشیار رہنے کو کہا ہے کہ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، یا صرف یہ کہہ دینے سے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اصل ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوگی کہ جب اللہ کے دین کا کام کیا جائے گا، اس کے دین کے لیے جہاد کیا جائے گا، اس کے دین کے لیے تبلیغ کی جائے گی، اس کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے گا۔ اور جب اس کٹھن راستے سے یہ مسلمین گزریں گے تو اللہ رب العالمین اس راستے میں ان کی آزمائش بھی کرے گا، ان کی جانچ پڑتال بھی کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جان دے کہ ان میں سے کون لوگ در حقیقت اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور کون لوگ صرف اوپری طور پر ایمان لائے ہیں۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس دین کا کام دیتا رہتا ہے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں ان کی آزمائش بھی کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھے کہ کون اس کے دین پر استقامت رکھتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَصَبْرًا، کہ ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم یہ بات جان لیں کہ تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اور کون ان آزمائشوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب اس بھری دنیا میں ان مسلمین کو چنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین یہ چاہتا بھی ہے کہ اس کے دین کا کام اسی کی جماعت کرے جو کہ مسلمین کی جماعت ہے۔ اور جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پر یہ حق بنتا ہے، ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کے دین کی تبلیغ کریں، اس کے لیے جہاد کریں۔ اور اگر اس تبلیغ کے اندر ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، کہیں سے فتنے آتے ہیں، تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین ہماری جانچ پڑتال کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح آزمائش کرتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اسی طرح جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ اور حالانکہ ابھی تک تو ان پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر گزری تھیں۔ ان کو سخت تکلیفیں دی گئیں، ان پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، اور اس قدر سخت مشکلات آئیں کہ جو رسول تھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ ان آزمائشوں پر یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، تم ثابت قدمی رکھو، اس پر صبر اختیار کرتے رہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور بضرور غلبہ دے گا۔ فرماتا اللہ رب العزت سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور بضرور خلافت دے گا، اسی طرح جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو تمکنت بخشے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، اس کو ترقی دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، اور جس خوف کے اندر وہ رہ رہے ہیں، جو بد امنی وہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن کے ذریعے سے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کے دین کے لیے خود کام کریں گے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کریں گے، اس کے لیے تبلیغ کریں گے، اور جو آزمائشیں جو مصیبتیں ہمیں اس راستے میں آتی ہیں اس پر ہم صبر کریں گے اور اس دین پر ثابت قدمی اختیار رکھیں گے، اس کو استقام بخشیں گے، اس کے دین کے لیے کام کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے اور وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا، بشرطے کہ مسلمین خود اس دین کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے مومنین ہم تمہاری ضرور بضرور آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے سے بھی، بھوک کے ذریعے سے بھی، جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے بھی، اور جو لوگ ان آزمائشوں پر صبر کرتے رہے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بشارت سنا دیجئے۔ یہ آزمائشیں تو ہمارے ساتھ ہوئی نہیں، یہ آزمائشیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہوئیں، اور اتنی کٹھن آزمائشوں کے بعد بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ ان کی خوف سے بھی آزمائش کی گئی، ہر وقت جان کا خطرہ رہتا تھا، جنگ کا خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے۔ بھوک سے بھی آزمائش ہوئی، یہاں تک کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصما شدیدا، میں نے آپ کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا کہ جب نبی بھی بھوکے ہوں، ان کے ساتھی بھی بھوکے ہوں اور اس کے باوجود وہ اس دین پر قائم رہیں تو یقیناً ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لگے۔ اور صرف یہی آزمائشیں نہیں، اس کے بعد ان کی جانوں کی بھی آزمائشیں ہوئیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے،
اور جب کبھی اللہ کے رسول نے انہیں پکارا تو انہوں نے لبیک کہا اور اللہ کے دین کے لیے آگے آئے، اس کے لیے جہاد کیا، کبھی بھی اس سے منہ نہیں موڑا۔ جب انہیں حکم دیا گیا، جب وہ اپنے شہر مکہ میں تھے کہ یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ چلے جاؤ، تو کسی شخص نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ ہم اپنا ملک چھوڑ جائیں، اپنا شہر چھوڑ جائیں، اپنا گھر چھوڑ جائیں، اپنی جائیداد چھوڑ جائیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ گئے، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس پر وہ پورا اترے، اس کے بعد کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر غلبہ دیا۔ اگر ہم صرف ایمان لا کر مسلم بن کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو ترقی دیں تو یہ بالکل ممکن نہیں۔ اس دین کے راستے میں، اس تبلیغ کے راستے میں ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ اور اس کے بعد کہیں جا کر اگر ہم پر کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر ناشکری کے کلمات نہیں کہتے، اللہ کے دین سے منہ نہیں موڑتے، ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو ان کے بڑے عاجزانہ کلمات ہوتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، جو چیز اس نے دی ہے وہ اسی کے لیے ہے، وہ جب جی چاہے اسے دے سکتا ہے، وہ چیز کیا ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ زندگی اسی کے نام پر ہے، جب وہ چاہے موت دے کے آ سکتا ہے۔ جب اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں کہ زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو دنیا میں لگانے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے لگائیں، اللہ کے لیے لگائیں، کیونکہ اسی کی یہ زندگی دی ہوئی ہے۔ اور وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب یہ عاجزانہ کلمات وہ کہتے ہیں اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت بھی رکھی ہے اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون، در حقیقت یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور فضیلت ہے، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں فلاح پانے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف مسلم بن کر کیا رہے ہیں۔ ہم جب مسلم بنے ہیں تو اس پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں، اس کے لیے اپنا جان قربان، اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں، اس کے لیے جہاد کریں۔ اگر مشکل یا مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کلمہ پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر استقامت رکھتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم زدہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ہی تھے جو دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَمَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہاری ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ اللہ جو بڑا غفور اور رحیم ہے اس کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تمام کسر پوری کر دیتے ہیں، اور جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان بن کر جائیں گے تو اس کی مہمان نوازی کی بات ہی اور ہوگی۔
مگر یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس دین کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے تبلیغ کریں گے، اس کے لیے جہاد کریں گے، اور جب کبھی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ہم پر آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی بھی دے گا اور ہمیں غلبہ بھی دے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ